बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 अक्टूबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अच्छा भाई, FATF यकीन करें ऐसे ऐसे डर लग रहा है। FATF जो है वो आपके पास क्या खबर है, कब होना है? दादाजी इसका 8 तारीख को इजलास स्केड्यूल था। अच्छा जी, अगर ये आगे पीछे हो गया हो तो मुझे नहीं पता। अब तो वो होना है ना उस पे स्काइप पे जी, और 21 से 23 तारीख को डिसाइड होगा। 21 से 23 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन इंडियन मीडिया पहले ही बता चुका है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। बता देगा जी। तो की बता चुका है दादाजी? बता ये चुका है कि पाकिस्तान, वो तो अपनी तरफ से हमें ब्लैक लिस्ट में भेज के रात को सोते हैं। आज से नहीं, पिछला पूरे हफ्ते की कवरेज देखें यार। मतलब तशवीश की बात ये है कि उनकी बात बाद में दुरुस्त भी साबित हो जाती है। असल में ये नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, असल में ये है कि उनका झूठ बाद में सच साबित हो जाता है। अभी तक जो उन्होंने जितनी भी खबर दी है हमारे बारे में FATF के, वो तो दुरुस्त साबित हुई है। वो दुरुस्त साबित हुई है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो अब हम कितना उनको कुत्या करें ना उसके जवाब के अंदर। की ख्याल है दादाजी? 5वीं पुश्त के जो मुजाहिदीन हैं, हाँ, उनकी कारकर्दगी तो कोई होनी चाहिए ना। तो उनकी कारकर्दगी है ना, तेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, ऐदे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा हो गया ना। तो 5वीं पुश्त के मुजाहिदों की कारकर्दगी है और की। ठीक है। SCCP जो होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके चेयरमैन ने कहा है कि जी हमने FATF की तमाम कंडीशनैलिटीज़ मेट कर ली हैं। वैसे आपको पता है ना, आप एक आला किस्म के यूथिया हैं और इनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि ये धरने में नाचते रहे हैं बमा फैमिली। इनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है। ओए तमाम कंडीशनैलिटीज़ पूरी करने की तो वो भी दावेदार नहीं है, हैं? वो जो हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है कि हमें FATF से बाहर निकालें, जिनकी ड्यूटी लगी थी ना कि कुलभूषण यादव का केस लड़ें, उनकी ड्यूटी ये भी लगी थी कि जनाब वो जिस तरह उन्होंने कुलभूषण यादव का केस लड़ा है वहाँ पे उसी तरह का वो FATF का लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सब पता होता। आप ये चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में भी कहें लतापन दे? आप ये चाह रहे हैं? खुदा का खौफ करें, दादा पोतो शो कर ले रहे। नहीं, ये लतापन वाली पार्टी नहीं है, ये शिमाली इलाका जात अली पार्टी। अच्छा, ठीक है। वो तो अब हो गए हैं। हाँ, तो वो हो गए हैं, अब तो उम्रा कर ले, अब हाजी करन जाना। ऐसी FATF जो है ना जी, वो उसकी कंडीशनैलिटी सारी मेट करती है। चेयरमैन SCCP साहब, सुभान अल्लाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल। अब मजाक से हटके एक लॉजिकल बात, सारी कंडीशंस पूरी करने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे तो है यार, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, लेकिन सारी कंडीशनैलिटीज़ पूरी करने के साथ साथ अगर आपने बदस्तूर ये तस्बीह फेरी हो हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, करप्शन हो रही है, चोर है, सारे लूट के खा गए, अगर आपने ये पिछले कम अज़ कम कोई 10-12 महीने के अंदर नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर किराए के टट्टू, भाड़े के टट्टू भर्ती करके मीडिया के ऊपर ये बकवास मुसलसल फरमाई हो, तो भाईजान फिर लोग आपकी बात को तो उठा के खिड़की से बाहर फेंकेंगे ना। वो कहेंगे ये देखें आपका मीडिया क्या कह रहा है और आपके मीडिया में आप क्या कह रहे हो। इसलिए मैं शदीद तशवीश में मुब्तला हूँ। तशकीक नहीं है मुझे, तशवीश है। जैसा आपने ये कहा कि अगर बिजली महंगी हुई है तो गर्दिशी कर्ज कैसे बढ़ गया, हाँ, है ना एक लॉजिकल सवाल। बिल्कुल। सारी कंडीशंस पूरी करने के बावजूद भी अगर हम बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रहे तो लॉजिकल आंसर दें, कोई तो दे रियासत में। देखिए सामान्य कराम, पॉलिटिकल इकॉनमी है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं देखिए, ये जो अपोजिशन का एक्टिव हो जाना और कोरोना का भी एक्टिव हो जाना, नहीं कोरोना तो वो सीन हो रहा है, स्ट्रेटजिक मूव है ना। अपोजिशन का एक्टिव हो जाना
پاکستان کو جو قوتیں ہمیشہ چلاتی ہیں ان کا کہنا کہ جی ہم گلگت بلتستان کا ٹنٹا ہی کاٹ دیں گے، نہ رہے گلگت بلتستان، نہ رہے کشمیر کا ایشو، بھارت وہ لے جائے، آزاد کشمیر کو بھی ضم کریں جی، پاکستان کے اندر پنجاب بڑا کریں، یا ایک اور جی یونٹ بنا دیں. ٹھیک ہے، یہ کہنا تو شروع ہو گئے تھے نا جی سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے جی، انہوں نے لے لیا، ہمیں بھی ضم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کر لیں. اس کے کانسیکوینسز کیا ہے یہ کہہ دینا ٹھیک ہو گیا. اور چائنا کا کہہ دینا سی پیک کے لیے پیسے کوئی نہیں. ہاں جی. سعودیوں کا کہہ دینا کہ جناب ہمارے پاس آپ کے لیے وقت کوئی نہیں. آپ کو پتہ کی بلا کیا دادا جی؟ قطری بھی پیسے واپس مانگنے لگے. اچھا ٹھیک ہے، بڑی کریڈیبلٹی ہے یار. بلا کیوں ترکی بھائی ناراض ہیں؟ بلا کیوں؟ ہم نے ترکی کی تمام کمپنیوں کو پاکستان، ایک تو وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ ہم کوئی کانٹریکٹ لیں، ہم نے آفیشلی کہہ دیا ہے کہ ترکیوں کی کمپنیاں ڈسکوالیفائی. وہ پاکستان میں کسی بھی طرح کے کسی کانٹریکٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتی. ہاں جی، ڈسکوالیفائی. پنڈی والی میٹرو گئی نا ان کے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے دوسرا کام کیا کیا بلا جی، وہ بھی بڑے خچرے نے. انہوں نے پاکستان کے اندر مختلف پارٹیاں گھیر کے 6 جوائنٹ وینچر بنا لے، اور کہتے ساحر ایسوسیٹ ورگا کوئی جوائنٹ وینچر نہ لب لینا ترکیوں. اس طرح کے انہوں نے 6 جوائنٹ وینچر بنا دیے، وہ ان کے ذریعے آ رہے ہیں. آپ بھی لوٹے جائیں. لے میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، وہ ان کے ذریعے آ رہے ہیں. لیکن ہم نے سرکاری طور پہ کہا جی ترکی جڑی کمپنی ہے کینسل. تو ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کی اور قطر کی آپس میں بڑی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے. اور قطر کو سعودیہ اور یو اے ای کے شہود شیخوں کے خلاف جو دفاع فراہم کیا ہے وہ ترکی نے فراہم کیا ہے. اور ترکی کا وہاں پہ بحری اڈہ بھی ہے، بری اڈہ بھی ہے قطر میں. ویسے یار وہ 45 کلومیٹر چوڑا 90 کلومیٹر لمبا پی سے گئے قطر. ہاں جی، اس میں امریکہ بھی آگے بیٹھا ہے، قطر بھی ترکی بھی آگے بہ گیا، اور طالبان بھی جا کے بیٹھ گئے. ہاں طالبان آپ اس کا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے عزائم دیکھیں. ورلڈ کپ اگلا وہ کروا رہا ہے، کرونا نہ مار گیا تو کرونا فٹ بال کا ورلڈ کپ وہاں پہ ہوگا. یہ بالکل جاج ارشد ملک والا فیصلہ ہوا ہے فیفا میں. فیفا جو ہے نا انٹرنیشنل فیڈریشن آف کیا فٹ بال کی، کہ جناب قطر کو ورلڈ کپ دینے کے لیے اس وقت کے فیفا کے عہدے داروں نے رشوت لی. جج ارشد ملک کا فیصلہ پڑا ہوا ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. لہذا ان تمام کو پھڑکا دیں، اور پھڑکا دیا. ان میں سے قید بھی ہوئے، جرمانے بھی ہوئے، بلیک لسٹ بھی کر دیا، جنہوں نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا کہ ورلڈ کپ جو ہے وہ قطر میں ہوگا. لیکن قطر میں ورلڈ کپ کا انعقاد ہوگا. جی کی خیال ہے؟ کیونکہ تیاریاں بہت کر لی ہوئی ہیں قطر نے. ہم نے بھی تو 2 سال کی محنت کی ہوئی تھی نا. تو جو کہ بس آگے چلے. ہاں، چینی درآمد کرنے کی اجازت پنجاب کے لیول پر اجلاس ہوا. پروفیشنلز کے لیے جو فیس ہے وہ ختم کر دی گئی، اور 3 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت جو ہے نا یہ بڑی دیر کی ہوئی ہے. یہ سارے بدنیت لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں. چینی کی کرشنگ سیزن کا آغاز کب ہونا ہے دادا جی؟ وہ تو نومبر میں ہوتا ہے سندھ سے. 15 اکتوبر سے چلے ہو جاتا ہے. چلے نومبر سے لگا لیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں. 1 مہینہ ہو گیا. 114 روپے کلو چینی بک گئی. تو پھٹے منہ تواڈا غصہ کر گئے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اجلاس کر رہے ہیں یار، ان لوگوں کو تو گولی بنتی ہے یار. یہ جو اجلاس کر رہے ہیں اس کی خبریں چھپوا رہے ہیں. اب جب اگلی فصل آنے لگی ہے تو یہ امپورٹ کر کے چینی کا گلٹ پیدا کرنے لگے. یہ وہ کرمنلز ہیں. یہ چینی تو جون میں امپورٹ ہو چکی ہونی چاہیے تھی تاکہ اب اس کے ریٹ نہ بڑھتے. ریٹ بڑھ گئے، عوام لٹے گئے، دیہڑیاں لگ گئیں، لوگ جیٹ پہ فرار ہو گئے ملک سے، اور اب کہتے چینی امپورٹ کر لیں. اب تو گلٹ پیدا کرنے والی بات ہوئی نا. ہمارا سندھ پیدا کرنے کو شروع کرے گا، ادھر سے پنجاب پیدا کرنی شروع کرے گا، اور ادھر سے درآمدی چینی آ جائے گی کار لوگا. لو دادا جی، پوری دنیا میں جو جرائم ہوتے ہیں ان سے، مطلب قتل، چوری وغیرہ، ان سے بڑا جرم معاشی جرائم کو جس کا امپیکٹ پوری قوم پہ ہے اس کو نہیں مانا جاتا. اب چینی 115 بے چلی، کرشنگ سیزن سر پہ آ گیا، اب امپورٹ کرنے لگے ہیں گلٹ کے لیے. لیکن یار اس سے نا ایک اچھی کلاسک بات. اچھا جی، اس سے بھی بڑا لیول ہے. اس سے بڑا او ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بتائیے لیول.
फराज का लौंडा कहता है ये भी कहता है फराज का लौंडा कहता है कि जनाब ये जो जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो तो ठीक हैं सवाई महंगाई के। वो एक बंदा पढ़ा था ना, ठीक है, तो वो उसने कहा कि यार इसकी आंखें भी ठीक हैं, इसका नाक भी ठीक है, इसका बाजू भी साबित हैं, टांगे भी साबित हैं, तो ए बंदा मर की में गया जी। उसने कहा नहीं मोया नहीं आकड़े है ठीक है, कि ठंड से अकड़ गया है जी, मरा नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी बात कर रहे हैं मौसूफ। आपको पता है मौसूफ को एयरफोर्स में से उन्होंने किक आउट किया था, पहले साल ही निकाल दिया था। ड्राम आउट करना कहते हैं ना फौज से, जो नहीं ड्राम आउट नहीं, इस लेवल पे ड्राम आउट तो उसको किया जाता है जिसको बकायदा कमीशन दे दिया गया हो, ठीक है। नहीं कमीशन ही कहाँ दिया गया, अभी तो कमीशन होना दादाजी था। इससे भी ज्यादा जो है ना बेहतरीन जुगत ये थी कि डॉक्टर ने मरीज की सारी रिपोर्टें देखकर कहा कि सब ठीक है सवाई कैंसर के, बाकी सब ठीक है। वड्डी मामी मर गई है, ठीक है, अम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अब्बा जी का पिछले दिन चलीसवां सी, बाकी सब ठीक है बहुत आला बाकी सब ठीक हो गए। खैर ये वो एक गाना भी बना हुआ है, बाकी सब ठीक है। ACC जो है ना जी, वो आज की मीटिंग में नए LNG लाइसेंसेस के इजरा का जायज़ा लेगी, नए LNG के इसरार, ठीक है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब गई थी 2012 के अंदर गई थी ना, 13 के में इलेक्शन हुए थे, 2013 में गई थी, तो 2012 के अंदर उन्होंने 350 लाइसेंसेस जो थे वो एन ब्लॉक जारी कर दिए थे, जो PMLN ने आके वापस किए थे, ठीक है। पहले तो मैं उन अकल के अंधों के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूं कि जो आज के दिन में भी CNG लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे याद आ जाता है कि यार CNG तो सिर्फ पंजाब के लिए मना हुई है, बाकी तो चल रही है, बाकी जो फेडरेटिंग यूनिट है वहाँ पे तो धड़ाधड़ चल रही है, ठीक है ना। ये पंजाब के लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि वो जनाब अपने CNG क्यों इस्तेमाल करते हैं और ना इस्तेमाल कर सकें, और अब नहीं इस्तेमाल कर सकते। बाकी जगहों पे तो CNG धड़ाधड़ चल रही है, बसों में भी चल रही है। ज़ाहिर है जब आपने बिल नहीं देना स्टेशन का तो CNG तो सस्ती पड़ेगी ना, जब आपने बिल दे के इस्तेमाल करनी है तो फिर तो महंगी पड़ती है। बड़ी माजरत के साथ SNGPL के अंदर आला हुकाम, आला ओहदों पे बैठे हुए पश्तून दोस्त जो हैं हमारे, उनके GT रोड के ऊपर 2-2 CNG स्टेशन है जिन पे मीटर ही कोई नहीं है। दादाजी एक सादा लेकिन अब सीनियर जनरल मैनेजर के CNG स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हो सकती ना, वो तो ठीक है, कार्रवाई उन्होंने खुद ही करनी है, तो नहीं करते भाई। LNG से मुतल्लिका इजलास और उसके फैसले फिर वही बात है, विंटर सीजन के सर पे करते हैं कि विंटर सीजन के एंड पे करते हैं? टाइमिंग चेक करें दादाजी आप, सर सारे कामों की टाइमिंग। हमारी मौजूदा हुकूमत जो है ना वो हर क्राइसिस को डीपन करने के लिए आई है जी, खोद के ना डीपन का लफ्ज अभी बैठे बैठे मैंने क्राफ्ट किया, ये क्राइसिस को डीपन करने आई है, ठीक है। पहले वो क्राइसिस को देखते हैं, फिर उसका नोटिस लेते हैं, क्राइसिस दुगना हो जाता है, फिर वो उसको हल करने के चलते हैं, क्राइसिस चौथे गुना हो जाता है। लेकिन यार आप उनकी मुस्तकिल मजाजी देखें कि वो फिर भी अवाम की खिदमत करने से बाज नहीं आते, ठीक है ना। वो इस मुल्क के गद्दारों को बेनकाब करने से बाज नहीं आते, आप उनकी मुस्तकिल मजाजी देखें। वो इस मुल्क के अंदर जो राह के एजेंट जिनसे मिलने आते हैं उनको बेनकाब करने से बाज नहीं आते। दादाजी मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही, इसके लिए आप उनको बाकायदा दाद दें, बल्कि मेरा ख्याल है महवा शजात का अवार्ड उनको देना चाहिए। महवा शजात भी तो उन्होंने भी चाहिए। दादाजी हंसी बंद नहीं हो रही, तो वो भी शारिया मुस्बत है दादाजी, हिलेरियस, एपिक क्लासिक किस्म की है ना चुस, वो आप इसको कह सकते हैं यार। वैसे ईमान से फराज ने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा कि उसका नुतफा इस तरह का निकल आएगा, ईमान से। हम फराज साहब के बारे में भी अब अपनी राय पे नजरसानी करने पे मजबूर हो गए हैं, और हम कहते हैं कि फराज साहब के नाकदीन जो कहते थे कुछ सच्चाई तो होगी उसमें, ठीक है ना। फीडबैक की तरफ अपने बाप का नाम बहुत रोशन किया इस बंदे ने,
ٹھیک ہے نا. فراز کے تمام ناقدین کی جو باچھیں ہیں, ناقدین یعنی مخالفین کی باچھیں اس کان سے لے کے اس کان تک کھیلی ہوئی ہیں, اور جتنے ہمارے فراز لور ہیں وہ دیکھیں جی, وہ تو بری صحبت میں بیٹھ گیا نا بچہ. جی فیڈ بیک پہ چلیں دادا جی, ٹائم ہو گیا. بسم اللہ بسم اللہ. پہلا میسج میرے پاس علی رضا کا موجود ہے. علی رضا کہتے ہیں میرا بچہ 1 سال کا ہے بیٹا, اور میں اس کے لیے انشورنس پلان لینا چاہتا ہوں. میں منتھلی 30,000 روپیہ سیونگ کر سکتا ہوں, مشورہ دیجیے. دیکھیے, جب آپ انشورنس ان کیش کریں گے نارملی ہمارے سے نبھتی نہیں ہے اتنی لمبی کمٹمنٹ نا. سانو تو بیوی بھی 4-5 سال بری لگنی شروع ہو جائے. نا بس انشورنس 20 سال کون نبھائے, نہیں نبھتی. پھر پاکستان کے جو حالات ہیں نا آگے, جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, اکانومی نے فردر سکویز ہونا ہے, جاب اپرچونٹیز ختم ہونی ہے, جی ڈی پی ہمارا سکویز کر رہا ہے. 334 ارب ڈالر سے کم ہو کے 248 ارب ڈالر پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور ابھی آئی ایم ایف کی آج کی رپورٹ تھی, میں بھی نہیں پڑھ رہا, کہ دنیا کو بہت مشکل پیش آئے گی موجودہ جو مندی ہے اس سے باہر نکلنے میں. کرونا تو بعد میں آ گیا, اگر آپ ہمارا پروگرام ریگولرلی سنتے رہے ہوں تو اس سے پہلے مندی کی نشاندہی جو تھی وہ تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ڈسکس ہو رہا تھا کہ جناب بڑی خوفناک مندی کا سٹارٹ ہونے لگا ہے جو 2028 تک چلے گی. جی یہ 2018 کے اینڈ میں یہ ڈسکشنز شروع ہو گئی تھی. کرونا نے ذرا اس کو جلدی کر دیا. ٹھیک ہے, ہمارے جو موجودہ بندوبست جن لوگوں نے کیا ان کا خیال تھا کہ یہ مندی آتے آتے 2022 آ جائے گا, اور 2022 تک ہم ساری اپوزیشن لپوٹ کے صدارتی نظام لا کے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو مصر بنا چکے ہوں گے. لیکن وہ کرونا پہلے آ گئے جی, کیلکولیشنیں غلط ثابت ہو گئی. ٹھیک, اب جب کیلکولیشنیں غلط ثابت ہو گئی تو اب ایسی صورت کے اندر جب دنیا کی اکانومی مشکل سے اٹھ رہی ہے اور آپ کے لیے یہاں پہ کین یو گارنٹی کہ آپ کی یہ جو انکم ہے یہ سسٹینیبل ہو سکتی ہے؟ نہیں, بہت مشکل, بہت مشکل. ٹھیک ہے نا. میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ بچے کے نام کے اوپر میوچل فنڈ میں ڈالتے جائیں. بچے کے نام کے اوپر اپنا نام یا بیگم کا نام یا بچہ تو خیر بچہ ہے, ایک میوچل فنڈ کھولیں, اس کے اوپر ڈالتے جائیں. اللہ کی قسمیں اس سے کئی گنا, 10 گنا زیادہ آپ کا ریٹرن ہوگا. شیئرز لینا تو زیادہ بہتر ہے. شیئر لینا تو چلے, پھر تھوڑا سا لرننگ کرنی پڑے گی نا. تو کام جوان دی موت جڑا انشورنس دا سوچن دے ہے انہوں کھچ کے تسی میوچل فنڈ تے لے آؤ, نہ کہ اگلے سٹیپ پہ لے جاؤ. مطلب جو سائیکل چلانے سے ڈر رہا ہے آپ اسے فراری پہ بٹھانے کی بات کر رہے ہیں. بھیا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ بات تو ٹھیک ہے نا. وہ سائیکل پہ چڑھنے سے ڈر رہا ہے تو بھائی جان انشورنس تو خدا کا نام ہے نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے نا. ہم ویسے بھی مسلمان ہیں, اس بات پہ بلیو کرتے ہیں یار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظتیں کرنے والا مسبب الاسباب ہے نا, اس لیے ہم انشورنس کام ہی کرواتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا انشورنس سیکٹر نا ڈیولپ ہوا ہی نہیں یا ہونے ہی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. پرائیویٹ انشورنس کی ایک مشروم گروتھ ہوئی, پھر وہ بک گئیں, پھر وہ مرج ہو گئیں. عجیب و غریب قسم کا نا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کڑماس مچا ہوا ہے. اور پبلک سیکٹر کے اندر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اتنا کو بڑا کینسر بن گیا ہوا ہے کہ اس کو خود نہیں پتا اس کے اثاثے کتنے ہیں. یار کین یو بلیو اٹ؟ اسٹیٹ لائف کو یہ نہیں پتا اس کے اثاثے کتنے ہیں, اور اس کے بہت سارے اثاثوں کے اوپر لوگ قبضے کر چکے ہوئے ہیں. ملٹی سٹوری بلڈنگز بن گئی ہوئی ہیں وہاں پہ. اب 20 سال بعد کیا حالات ہوں کیا پتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے گزارش آپ سے یہی کہ میوچل فنڈ میں ڈال دیں, اور آپشن دیکھ لیں. کوئی میوچل فنڈ دیکھ لیں. اسلامی میوچل فنڈ بھی ہوتا ہے, سیکولر میوچل فنڈ بھی ہوتا ہے, یہودی بھی ہوتا ہے, عیسائی بھی ہوتا ہے, مسلمان بھی ہوتا ہے, سارے ہیں. اسلامی میوچل فنڈ ہوتا ہے, اس میں ڈال لیں. ہم نے بھی ڈالے تھے اور اچھا گین ملتا ہے اس میں. جتنے کی آپ بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے آپ کا گین جو ہوگا نا وہ کم از کم کوئی 10 گنا سے تو زیادہ ہوگا, جتنے پیسے آپ جمع کروائیں گے جی. اور طے کر لیں کہ ہر مہینے اتنے پیسے اس میں ڈالتے جانا, منافع کو بھی ری انویسٹ کرنا. نہیں, میری بات پہ یقین. بچہ 1 سال کا نا
4 سال کی انشورنس کروا لیجیے گا. اگر آپ نے انشورنس کروانی ہے 3 سال میوچل فنڈ میں ڈال کے دیکھ لیں میرے کہنے کے اوپر. جی ٹھیک ہے نا, پھر دیکھیے گا اللہ کیسے رنگ لگاتا. رائٹ. اویس سے کہتے ہیں دادا جی یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں ہر ناکام شخص جو خود تو کچھ کر نہیں پاتا وہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ جس شخص نے بھی ترقی کی, گھر بنایا, گاڑی خریدی, اس نے ضرور فراڈ کیا ہے, ضرور 2 نمبر کام کیا ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایک دن بات کی, یہ ولاگ کے ریفرنس سے ہی کوشچن آیا ہوا ہے. ہاں بس یہ چونکہ اکانومی کا ایشو نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب آپ منفیت میں چلے جاتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اپنے دروازے بند کر لیتا ہے, کیونکہ اس نے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, دنیا کے تمام مذاہب, تمام فلاسفیز, تمام نظریات کے اندر ایک بات کامن ہے کہ حسد جو ہے وہ سوسائٹی کو تو تباہ کرتا ہی کرتا ہے, آپ کی اپنی ذات کو بھی تباہ. فرد واحد پہلے شکار ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی ذات کو بھی تباہ کر دیتا ہے. جس کے ساتھ آپ حسد کرتے ہیں اس بیچارے کا بھی بیڑا گرک ہوتا ہے اور آپ کا بھی بیڑا گرک ہوتا ہے. حسد بیسیکلی خود کش حملہ آوری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, بہت اچھا کیا, ہمیں خوشی ہوئی. ٹھیک ہے, ہمارے ایک ہمسائے کو, دوست کو خوشحالی نصیب ہوئی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے. اس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. اس کو ویسٹ جو ہے وہ پازیٹیو مینٹلٹی کہتا ہے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کہتا ہے, اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے وہ دیکھ لیں کتنی ترقی کار گئے. جی فیصل بٹ پوچھتے ہیں دادا جی افغان پیس ڈائلاگ, امریکہ کے الیکشن, امریکہ اور چائنا کا کانفلکٹ, بزنس وار, ایسے میں اوور آل گلوب کا منظرنامہ کیا بنے گا؟ اسپیسیفکلی 1 بیلٹ 1 روٹ یا روڈ جو پروجیکٹ ہے اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جنہوں نے 1 بیلٹ 1 روٹ انٹروڈیوس کروایا تھا, جب تک وہ ہیں, اور فی الحال تو وہ ہیں, اس وقت تک تو آپ اوبور کو, سی پیک کو تو بھول جائیں. ٹھیک ہے, میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, بھول ہی جائیں, بھول جائیں. ڈرا رہے ہیں. اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ چائنا جو ہے نا اس میں پیپر اور ریسرچ ورک بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ, بہت کرتے ہیں. وہ 8 سال تک ایک پروجیکٹ کے اوپر پیپر ورک کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, R&D کرتے ہیں, اور اگلے 2 سال میں وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک دن بھی R&D نہیں ہوتی, لہذا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, BRT بن جاتا ہے, اور BRT بن جاتا ہے, اس کے مکمل ہونے کی ڈیٹ ہی نہیں ہوتی, اور اگر چل پڑے تو پھر بند کرنا پڑتا ہے. یار اس کو دفع کر. یار ہمارا آفس جو ہے یہ مین بولیوارڈ گلبرگ پہ, جی یہاں پہ وہ اواری ایکسپریس ایک ہوٹل, اگر آپ کو پتا ہو, کتنی بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے, پچھلے 20 سال سے بنی جا رہی. قذافی کے سامنے دیکھ لیں, 20 سے نہیں, میرا خیال ہے 13-14 سال سے بنی جا رہی, ابھی تک اس میں کوئی بندہ پرندہ نظر نہیں آ رہا. یار اس کو سولے, وہ جو سینٹرل مال کیا ہے, وہ جو نور جہاں کے گھر کی جگہ پہ جو بنا ہوا ہے, جی جی, ٹھیک ہے, پلازا جو بنا ہے, ٹھیک. یار میں اس پلازے کے اپوزٹ آفس لیا, اس آفس میں 7 سال کام کیا, وہ اس سے پہلے سے بن رہا ہے, اور اس آفس کو چھوڑے ہمیں 10 سال ہو گئے. اب تو میرا حال کمپلیٹ ہو گیا. وہ اس کی کچھ جگہ آباد ہو گئی ہیں, سارا آباد ہی نہیں, سارا کنسٹرکشن ہی نہیں کرتی کمپنی, کہیں کوئی آباد ہی نہ ہو جائے یہاں پہ. جی قذافی کے سامنے والا پلاٹ ہے, قبر جو کھودی ہوئی ہے کون کی, وہ تو خیر تو ہم اس کے تو اندر رہے ہیں, مطلب قبر کے اندر نہیں رہے, مطلب اس پروجیکٹ کا حصہ رہے ہیں. وہ کس دن بات کریں گے آپ سے. جی ٹھیک ہے, فیڈ بیک. جی نیکسٹ محمد کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی استعمال شدہ گاڑیوں کی قیمت بہت ہائی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور کیا ان کی قیمتیں کم ہونے کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, چونکہ ایک عقل مند آدمی نے کہا تھا کہ روپیہ جو ہے وہ انڈر ویلیو ہے, اور اسحاق ڈالر روڑ رہا تھا, اس نے اسحاق ڈالر سے زیادہ ڈالر بھی روڑے, ضائع کیے, اور روپے کو بھی ٹکے ٹوکری کر دیا. یہ ڈالر کی ایڈجسٹمنٹ لے رہی ہے. ٹھیک ہے, ہماری چیز, ہر چیز ڈالر کے ساتھ کیلکولیٹ ہوتی ہے, تو ڈالر کی ایڈجسٹمنٹ لینی ہے. گندم 2000 من ہو گئی ہے سرکاری ریٹ, اور 2400 روپے من اوپن مارکیٹ کا ریٹ. جی, اور گندم کے آنے میں کتنی دیر ہے, فصل, نئی فصل آنے میں 6 مہینے تو ہیں. اب نئی فصل کو بھول جائیں, اب تو نئی فصل سے کرائسس ختم نہیں ہوتا. میں نے آپ سے کہا تھا نا 1300-1400 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک گروپ کے پاس آ گیا کورونا کے, جس چیز میں پیسے ڈالتا ہے وہ گھوم جاتی ہے. انہوں نے گندم اٹھائی تھی, اللہ آپ کا بھلا کرے, مارچ اپریل کے اندر. اب چاول کی باتیں ہو رہی ہیں, اب چاول بھی وہی اٹھائیں گے, اور اگلی گندم اور اگلی چینی بھی وہی اٹھائیں گے, اور دیکھیے گا کس طرح آپ کو 400 روپے کلو چینی بیچتے ہیں.
114 تو ہو گئی نا, کسی نے سوچا تھا کبھی. وائنڈ اپ کرے دادا جی, ٹائم ختم. چلیں سامعین کرام, آج کے پروگرام میں نہیں, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماعت فرما رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.